وہ کبھی بھی عقیدے کے اوپر گفتگو نہیں کرے گا، نہ مرزے کے اوپر گفتگو کرے گا. یہ بات بڑی، کبھی بھی آپ بیٹھیں گے وہ کبھی بھی، آپ نے سب سے پہلے یہ سبق کی طرح چند جملے یاد کریں. کبھی بھی کوئی مرزائی سامنے بیٹھے تو سب سے پہلے اس سے کہیں مرزے کا تعارف کروا. کیا کہنا ہے؟ مرزے کا تعارف. نہ کسی، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، ادھر ادھر کی بات نہیں کہ مخلوق کے لیے رہبر، مخلوق کے لیے ہادی، مخلوق کو سمجھانے کے لیے، مخلوق کو سکھانے کے لیے. وہ بیٹھے گا نا، وہ کہے گا میرا کلمہ بھی یہی ہے، میرا قرآن بھی یہی ہے، میں بھی یہی. مرزائی کبھی نہیں کہتا کہ میں کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں، وہ کہتے قرآن بھی یہی ہے ہمارے پاس. جس وقت آپ کہیں گے نا ادھر ادھر نہیں، تو مرزے کا ذرا تعارف کرائے. مرزائی مر جائے گا، مرزے کا تعارف نہیں کرائے گا. پتہ ہے وجہ کیوں؟ نبی کے لیے صادق اور امین ہونا، میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان نبوت سے پہلے لوگوں کو کہا، لوگوں میں کون ہوں؟ سب نے کہا آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں. سبحان اللہ. سرکار نے کہا تھا نا میں صادق بھی ہوں، امین. اور اعلان نبوت بعد میں کیا ہے سرکار کی، یہ جملہ یاد رکھنا. جس وقت آپ وہ مرزائی کبھی بھی اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتا، چونکہ 20 دفعہ گفتگو ہوئی ہے، جانتے ہیں ہم ان کی نس نس سے واقف، منافقت کے اندر، بغیرتی کے اندر، دجل کے اندر، فریب کے اندر ان کی گھٹی میں چیز ڈال دی گئی. اور آپ عام سویلائز آدمی سے بات کریں گے، کہیں گے حضرت صاحب یہ مولویوں کی باتیں، کہاں وہ تو بڑے کاروبار میں بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کی پروڈکٹ بہت اچھی ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ بڑا پھنسانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. جبکہ اس وقت جو مرزا بشیر الدین محمود کی قبر ہے نا، اس کے اوپر پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پتہ ہے؟ نہیں گیا ہے نہ جانتا میں گیا ہوں وہاں ربا، کیونکہ ہمیں کئی جگہ کے اوپر تھریٹ رہا اور کئی جگہ کے اوپر جاتے ہیں. میں کشمیر میں تھا، میں ایک علاقے میں گیا، 20 مرزائی ان کا مولوی صاحب سے کہا، لیکن اللہ کا احسان ہے، اولیاء اللہ کے جوڑے سیدھے کرنے کی وجہ سے اللہ نے جہاں بھی کسی مرزائی سے گفتگو ہوئی ہے، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. یہاں نہیں کوئی سننے والا، یہاں تو کہتے ہیں کہ بس آپ کچی پکی روٹی سنائیں. تو پھر اس کے بعد مجھے وہ، میں انشاءاللہ کبھی چک سواری سے آگے پورا علاقہ ہے وہ سارے کا سارا مرزائی، مجھے وہاں لے کے گئے. مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہاں کیا معاملہ ہے. مسجد میں ہم بیٹھے تو مسجد میں 5 آدمی تھے اہل سنت کے، تو پورا گاؤں ان کا تھا، پورے کا پورا. اللہ نے ایسا کرم فرمایا، اللہ نے ایسی کرم نوازی فرمائی. جس طرح عطاء اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں نا کہ جس وقت مرزے نے کوشش کی نا کشمیر کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کی، گاؤں کے گاؤں مرزائی بن رہے تھے. تو عطاء اللہ شاہ بخاری کو وہاں بھیجا گیا، کہتے ہیں میں نے ایک تقریر کی، اللہ نے اس کے اندر اتنی برکت ڈالی، ہزاروں مرزائی جو بن چکے تھے ان کو تو اصل حقیقت کا پتہ ہی نہیں تھا، اللہ نے ان کو دوبارہ کلمے کی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آپ کو یہاں میں بتا دوں، آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ آپ کی جنریشن مرزائی بن رہی ہے. بڑی تیزی کے ساتھ ان کے مبلغ بیچ بیچ میں کام کر رہے ہیں. ان کی کس انداز کے ساتھ، کس کیفیت میں وہ لوگ محنت کر رہے ہیں. ان کا ایک ایک آدمی کے بارے میں اس کا پروفائل ہو تو اسے پتا ہے یہ کاروباری شخص کی تباہ ہو گیا ہے، اس کو کیسے اپنے جال میں، یہ نوجوان تباہ ہو گیا، اس کو کیسے، اور کس طرح فلاحی ادارے بنا کے لوگوں کے گھروں کے اندر، میں منامے کے اندر جانتا ہوں کتنے گھروں کے اندر راشن آتا ہے مرزائیوں کی طرف سے، اور کتنے لوگ ہیں جو بیچ بیچ میں ان کی ہمدردیاں سمیٹ کے، اور جس وقت دیکھتے ہیں کہ مرنے پہ آدمی آ گیا وہاں میں، وہ کہتے ہیں جی بھائی ہمیں اس سے کیا، ہمیں تو فائدہ پہنچے اس چھوٹے سے فائدے کے لیے. تو سب سے پہلی جو تقریر کا میرا پہلا عنوان ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت. نص قطعی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب یہ خاتم النبیین کے اوپر بڑی عجیب آپ کے سامنے ڈیفینیشن رکھیں گے تو آپ پاگل ہو جائیں گے، یار بات تو درست کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی وہ کہتے ہیں ہم خاتم النبیین مانتے ہیں. کون کہتے ہیں ہم خاتم النبیین نہیں مانتے؟
بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مرزائی کہتے ہیں ہم خاتم النبیین مانتے ہیں رسول اللہ کو. عام آدمی بڑی عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتے، کہتے ہیں مانتے ہیں تو پھر یہ رولا کاہے کا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کی چھڑی ہوئی چال ہے، یہ مولوی ایسا کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں. مرزا اس چیز کا قائل تھا. اب پہلا حملہ جو کرے گا مرزائی آپ کے اوپر، آپ اس کہیں گے یہ کتاب اٹھاؤ، براہین احمدیہ، براہین احمدیہ اٹھا لی گئی. کتاب کا کیا نام ہے؟ براہین احمدیہ. یہ پہلی کتاب ہے اس مرزے کی. مرزے کی یہ کتاب اٹھا کے سامنے کھولے گی، کہیں گے یہ بعد میں پڑھے گا. اس کہے گا یہ پوری کتاب پڑھیے، کہیں بھی کسی مقام کے اوپر اس نے نبوت کا یا مسیح موعود کا یا کہیں ذلی کا کہیں بھی تذکرہ ہے، وہ تو میں کہے گا لے جاؤ گھر پڑھو، لے جاؤ گھر پڑھو. اب عام آدمی جب مرزے کی وہ کتاب پڑھے گا تو آپ کہے گا یار اس جیسا عاشق رسول تو نظر نہیں آتا. یہ پہلا شب کون مارا تھا؟ مرزے نے. براہین احمدی اس نے کہا 4 جلدوں میں لکھوں گا، پہلی جلد کے بعد دوسری جلد کی توفیق نہیں ہوئی. اس نے اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بزرگان دین کے حالات و واقعات اور اللہ کے نبی کے واقعات اور ایسے انداز کے ساتھ لکھے کہ عام لکھاری وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا. اس کے لکھنے میں اتنا اس کو اس سلیقہ دیا گیا. اب عام آدمی یہ اس کی کتابیں 1868 تک جو لکھی گئی ہے نا، کب سے 1868 تک. اچھا آپ ترتیب سے یاد کرتے جانا، میں اس کو پوائنٹ وائز بھی بتاؤں گا. مرزے کی پیدائش ہے 1839. مرزا پیدا کب ہوا؟ 1839. کب؟ یہ میں پوچھوں گا بعد میں آپ. 1839. بعض میں 36 بھی کہا ہے، 39 بھی کہا ہے، 40 بھی کہا ہے. مرزا پیدا کب ہوا؟ 1839. اس کی رہائش قادیان. اس کے دادا کے پاس بہت بڑا رقبہ تھا، بہت زیادہ جاگیر تھی اس کے پاس، رئیس قادیان اس کو کہا جاتا تھا. لیکن سکھوں نے وہ ساری جائیداد چھین لی. اس کا باپ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا اور پھر وہ چند ایکڑ زمین جہاں قادیان میں تھی وہی ان کے پاس رہ گئی. یہ پٹیالہ یہ امرتسر کے آگے ہے قادیان میں. یہ شخص وہاں 1836 1837 چونکہ 4 جگہ کے اوپر الگ الگ سریے. 1839 بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں 1839 کو پیدا ہوا. اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ دگردی تھی، بہت پریشانی کا عالم تھا. اس وقت حالات حد سے زیادہ خراب ہو رہے تھے. علماء کرام مدارس میں یا مساجد میں چھپ کے بیٹھے عزتوں کو بچا کے، اور معاملات حد سے بڑھ گئے تھے. ہند کے اوپر عجیب کیفیت طاری تھی اور یہاں کی رپورٹیں روز روز جا رہی تھی، کیونکہ کہیں سے کوئی شور و چٹتی، کہیں سے کوئی شور و چٹتی. آخر وہ اختتام کہاں تک پہنچی جب مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا 1857 کے اندر. ایک ایسا طوفان آیا دوستو، ایسا طوفان آیا جو ہماری تہذیب کو بہا کے لے گیا، تمدن کو بہا کے لے گیا، اخلاق کو بہا کے لے گیا، علم کو بہا کے لے گیا، حلم کو بہا کے لے گیا. علماء کرام کو تذلیل کی گئی. 4 سے 5 ہزار علماء کرام کو پھانسی دے دی گئی. 1857 کی جنگ آزادی میں اس انداز کے ساتھ جس کو غدر کہتے ہیں، جس کے بارے میں بڑی خوبصورت گفتگو کر گیا تھا بہادر شاہ ظفر. وہ روتے ہوئے اس نے کہا 1857 میں اس نے جس وقت دیکھا، اس نے بڑا یعنی پورا جہاد کا فتویٰ چلا گیا، پوری دنیا کھڑی ہو گئی، لیکن اس کے اندر اپنوں نے غداری کی. اور اس غدار میں ایک نہیں محلے میں کئی کی غدار تھے. اور پھر علماء اس کے اندر کون؟ بہادر شاہ ظفر کہتا ہے نہیں حال دہلی سنانے کے قابل، نہیں حال دہلی سنانے کے قابل، یہ قصہ ہے رونے رلانے کے قابل. ان گلیوں کے اندر خون کے کشتے لگے ہوئے تھے. اور پھر ان علماء کو کیپچر کر کے لے جایا گیا. لے جانے کے بعد پھر ان لوگوں کو یعنی درختوں کے تنے کم پڑ گئے تھے. ایک عالم دین لکھتے ہیں میں لاہور سے روانہ ہوا دلی تک، مجھے سڑک کے دائیں بائیں کوئی ایسا ایک درخت نہیں ملا جہاں علماء کو پھانسیاں نہ دی گئی. اس انداز کے ساتھ اس انداز کے ساتھ علماء کرام نے کوئی
جو چھپتے چھپاتے یہاں سے کچھ علماء نکلے، کوئی مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے، کوئی یہاں سے جان بچا کے نکلے، کوئی مدینہ طیبہ میں جا بسے، یہاں سے کوئی نکلے تو کوئی دوسرے علاقوں میں جو جید علماء کرام تھے. آپ دیکھیں فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ کو کالا پانی بھیج دیا گیا، اور آج کل وہ گوگل کے اوپر کالا پانی کی جیل اویلیبل ہے، اس کو دیکھے تو چیخیں نکل جاتی ہیں کہ وہاں سینکڑوں علماء کی قبریں ہیں. اسیر مالٹا کے پڑے حالات واقعہ تاریخ، وہاں سینکڑوں علماء کی قبریں ہیں، جید علماء کرام کو یہاں سے لائے. اس انداز کے ساتھ 1857 کے اندر مسلمان ذبح ہو رہے تھے. لیکن آپ سنیں احباب ذی وقار، مرزا کا والد غلام مرتضیٰ، کیا نام ہے؟ ماں کا نام بڑا عجیب ہے. مرزے کی ماں کا نام پتہ کیا ہے؟ گسیٹی. بڑا عجیب سا نام ہے، اس سے پتہ نہیں کبھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب مرزائی میں بات کرنے لگے نا تو اس کو یہ بات کر، اس کو کہ پہلے مرزے میں بات کر، نہ تو اس کی وحی سنانا، اس کی تقریر سنانا، اس کی کتاب لکھا، مرزے کے بارے میں بتا. منہ تکتا رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھا ہے. کیوں؟ نبی بے مثل ہوتا ہے، نبی بے مثال ہوتا ہے. نبی کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہوتی، نبی کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہوتا، نبی کے دادے جیسا کسی کا دادا نہیں ہوتا، نبی کے خاندان جیسا کسی کا خاندان ہوتا ہی نہیں. بے شک بے شک بے شک. سب کہہ دینا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھنے کی کوشش کر. نبی بے مثل ہوتا ہے، نبی کی ماں پاک دامن ہوتی ہے، اس جیسی شان والی خاتون اس علاقے کے اندر نظر ہی نہیں آتی. نبی کے باپ جیسا کوئی باپ نہیں ہوتا. نبی کے میرے مصطفیٰ کریم کے خاندان کو دیکھیں، آگے حضرت عیسیٰ کے خاندان کو دیکھیں، حضرت زکریا کے خاندان کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کے خاندان کو دیکھیں. تمام انبیاء کے خاندان کو پڑھتے چلے جائیں. اور پھر جس وقت بات ہو، اگر نبی کے لیے پاک دامن ہونا از حد ضروری ہے، لیکن مرزا تیرا تو باپ بھی فراڈی تھا، بغیرت تھا، تیرا تو دادا بھی فراڈی تھا، غدار تھا، تو غدار خاندان سے تعلق رکھتا ہے. تیری ماں کے یہ کرتوت ہیں، تیرے یہ کرتوت ہیں، اور تو جو بات کرتا رہا اللہ اس بات کو تیرے منہ کے اوپر مارتا. اس لیے کیونکہ تو نبی بن کر نہیں، تو شیطان بن کر آیا تھا. مرزائی آپ کے اوپر جب حملہ کرے کہ اس کی کتابوں کو دیکھو، اس کی خدمات کو دیکھو، تو آپ پریشان ہو جائیں گے. یار یہ کیا بات ہو گئی؟ کیونکہ مرزا خود لکھتا ہے، کہتا ہے 1857 میں جب مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، اس جنگ کے اندر میرا پورا خاندان شریک تھا. کس کا وفادار تھا؟ انگریز کا وفادار تھا. گل سمجھ آ رہی ہے تو جی 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 جی. 1857 میں یہ تو ہو جاتا ہے نا، آپ کو سمجھ ہے نا کہ مسلمان کس طرف تھے اور غدار کس طرف تھے. اس نے اس انداز کے ساتھ غداری کی. یہ خود لکھتا ہے. پھر اس کے بعد اس نے جب ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھا نا، وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ والوں نے محنت کی تھی، ختم نبوت کے اوپر وہ نکال کے لائے. اس نے باقاعدہ طور کے اوپر ملکہ وکٹوریہ کو لکھا کہ تم رپورٹ منگواؤ، میرے خاندان کی خدمات کو دیکھو، میرا باپ وفادار تھا تمہارا، میرے باپ نے یہ وفاداری کی، میں وفادار ہوں، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو میں کام میں نے کیا ہے برے صغیر میں وہ کوئی نہیں کر سکا. جب جہاد کے اوپر فتوے دیے جا رہے تھے، اس کی رمز کو اگر کسی نے سمجھا ہے نا، نبض کو سمجھا ہے. اب آپ اسی وقت توجہ سے مرزے کی کسی نے رمز کو سمجھا ہے، اس کی نبض کو سمجھا ہے، تو حقیقت ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ اس کو ہائر کیا گیا نا کہ فتویٰ دے پہلا جہاد کے خلاف. لوگ جہاد کے لیے اٹھتے کیونکہ سارے جس وقت اس کو رپورٹ پہنچ رہے ہیں انگلینڈ کے اندر، وہ عجیب قسم کی ایک رپورٹ ہے، وہ بھی اب موجود ہے، اب انڈیا کے اندر وہ چھپ کے آ چکی ہے. رپورٹ کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ بتایا گیا کہ جب تک جہاد کا معاملہ ختم نہیں ہوگا ہم ان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جہاد کا کلا کما کرنا ہے، جہاد کو ختم کرنا ہے. جب تک جہاد ختم نہیں ہوگا ہم نے. تو اسی کے اوپر جس وقت فتویٰ دیا اس ظالم نے، مرزے نے، تو جواب پتہ کس نے دیا؟ جواب دیا علامہ اقبال نے. فرمایا فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر. یہ پوری نظم ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ. یورپ زدہ میں ڈوب گیا دوش تا کمر. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پوری ایک نظم ہے. اقبال اس کی رمز کو سمجھ گیا یہ شخص کیا کہتا ہے، کس انداز کے ساتھ. کیونکہ نباز قوم تھے نا، ان کو پتا تھا کہ کاشت کا پودا کیسا ہے. تو 1857 کے اندر
اس ظالم نے باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اس نے نوکری کی. یہ میں مرزے کی تفصیل بتاتا رہا ہوں. پیدا کب ہوا؟ 1839. اور اس کو یار ذہن میں رکھنا 1900 نہیں ہے، 1800. 1839 کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگ بیچارے بعد میں کچھ وہ نہ مطلب 18 یہ پاکستان بننے سے 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کب بنا؟ 1947 میں. یہ خبیث اس سے 100 سال پہلے 1839 میں 1852 کے اندر اس کی شادی ہوئی. 1857 کے اندر اس نے غدر کے اس سلسلے کے اندر اس کو نوکری دی گئی. نوکری کہاں ملی؟ نوکری ملی اس کو سیالکوٹ کے اندر. چپراسی کی اہل وقت کی نوکری ملی اسے ڈی سی کے دفتر کے اندر. لیکن اس کی چرم زبانی کو دیکھ کر، اس کی گفتگو کو دیکھ کر، اس کی قول و فعل کو دیکھ کر، کیونکہ ڈپٹی کمشنر اس دور کے اندر، یہ آج کل کا ڈپٹی کمشنر نہیں ہوتا تھا دوستوں، یہ بھی بات ذہن کے اندر ہے. آج کل تو ڈپٹی کمشنر ہے صرف لاہور کا ہے. اس دور میں جو ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا نا، اس کا بھی مائنڈ کے اندر رکھے. میں تھوڑی سی مثال دے کے بتاؤں. ریاست بہاولپور کے چوتھے نواب، جس کو نواب صبح صادق کہتے ہیں، وہ واپسی کے اوپر حج کر کے آ رہا تھا تو وہ راستے میں فوت ہو گیا. اس کا بیٹا جو تھا اس کی عمر 2.5-3 سال تھی. یہ نواب صادق منخا عباسی کی بات کریں. اس وقت ریاست بہاولپور میں، اب اندازہ کریں کہ ڈپٹی کمشنر ملتان پوری ریاست کی رکھوالی کرتا تھا. اب 4 اضلاع ہیں ریاست کے. یہ بہاول نگر سے شروع ہو کر منچرآباد سے شروع ہو کر شکارپور لاڑکانہ تک جاتی تھی ریاست. شکارپور اس کی ریاست کے اندر تھا، لاڑکانہ ریاست کے اندر تھا، ادھر سعدکاباد ریاست کے اندر تھا. یہ پورے کا پورا ادھر توسے تک یہ اتنی بڑی ریاست تھی، یعنی برِ صغیر کی دوسری بڑی ریاست. اب جس وقت نواب صاحب کا والد فوت ہو گیا تو وہاں شہرت کری. اب نواب صاحب تو چھوٹے تھے، نواب صاحب کی عمر تو 3 سال کی تھی. اب وہ تو نئی مملکت تھی. تو اس مملکت کو چلانے کے لیے اکیلا ڈی سی ملتان جو تھا نا، وہ ادھر بھی حکومت کرتا تھا، پوری ریاست بہاولپور میں بھی حکومت کرتا تھا. سبحان اللہ. اب اس کے 4 اضلاع ہیں. اب اندازہ کر لیں کہ یعنی یہ ڈی سی جو ہوتا تھا فرعون ہوتا تھا. اب تو خیر اس سے بھی بڑے فرعون ہے، خدا کی پناہ. اس کی رہن سہن، یہ گورنر صاحب جا کے دیکھیں، یہ ڈی سی کے رہنے کے لیے ہوتا. ایک گورنر یہاں ڈی سی او کے کمرے اس دور کے دیکھیں، 40-50 کنال میں اس کے گھر ہوتے تھے. اب وہی رکھے ہوئے ہیں 40-50. یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر پورے پاکستان کے ڈی سی او کے جو گھر ہیں نا، اور وہ جو قیمتی پلاٹ ہے وہ بیچ دیں تو پاکستان کا آدھا قرضہ اتر سکتا ہے دوستوں. کبھی یہ اس کے اوپر غور کرنا کہ اتنی 40-100 کنال کے اندر ان کے بنگلے ہیں. بہاولپور کے ڈی سی او، اس کا میں نے وزٹ کیا تو دنگ رہ گیا کہ یار یہاں ایک ڈی سی کے لیے کم از کم 60-70 کنال کے اندر اس کا گھر ہے. اس کی مینٹس کے لیے کروڑوں روپے ہائر کیے جاتے ہیں. تو یہ جو ان کو بھیجا گیا نا خصوصی طور کے اوپر، مراسلہ آیا. مراسلہ کیسا تھا کہ ہم جہاد کے اندر ناکام ہو رہے ہیں، ہر علاقے سے کوئی نہ کوئی مجاہد اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور جب اس کو ہم تختہ دار پہ لٹکاتے ہیں بجائے خوف زدہ ہونے کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. انگریز اس بات پہ تنگ آ گیا کہ ابھی ایک جگہ سے دباؤ کرتا تو دوسری جگہ سے تو تیسری جگہ سے. کرنا کیا چاہیے؟ انہوں نے باقاعدہ لکھ کے بھیجا کہ ہر ڈی سی کو مراسلہ کہ آپ تلاش کریں کوئی ایسا بندہ مل جائے، کوئی ایسا آدمی ملے جس کو ہم تیار کریں، اور تیاری کرنے کے بعد ہم اس سے یہ کام لیں. اب ہر ڈی سی اپنے ہاں علاقے کے اندر تکتا رہا. سیالکوٹ کے ڈی سی کو بھی یہ مراسلہ پہنچا. اس نے وہاں کے پادری کو بلایا، وہاں کا جو پادری تھا نا اس کو بلایا کہ یہ مراسلہ آیا ہے، تم بھی تلاش کرو. وہ بھی تلاش کر رہا تھا. 4 آدمیوں کے انٹرویو ہوئے. غور سے سننا یہ جملہ. کتنے کے؟ 4. سیالکوٹ کچہری کے اندر 4 آدمیوں کے انٹرویو ہوئے. چاروں عالم دین تھے اور چاروں تلے بیٹھے تھے. پھر ان کے نسب کو چیک کیا گیا کہ یہ کس ماں کا بیٹا ہے، اس کا باپ کیسا تھا، اس کا خاندان کیسا تھا. یعنی انہوں نے بلڈ کے اوپر دیکھا کہ اس کے اندر بے حیائی، بے غیرتی اور جھوٹ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو، ایسا شخص تلاش کیا جائے. تو جب دیکھا تو پھر وہاں کے پادری کو بلایا جو پورے علاقے کے اندر، چونکہ مشینری بہت زیادہ کام کر رہی تھی،
وہ پادری جس وقت آیا اس نے مرزے سے جس وقت ملاقات کی ایک چھوٹے سے عہدے کے اوپر اس نے ملاقات کرنے کے بعد ایک ملاقات ہوئی, دوسری ملاقات ہوئی, تیسری ملاقات ہوئی, چوتھی ملاقات کے اندر اس نے فائنل ڈیسیژن دیا کہ ہمارے لیے جو کام کا آدمی ہے جس سے ہم کام لے سکتے ہیں, جو گفتگو کے اندر, جو تحریر کے اندر, جو تقریر کے اندر بہت زیادہ ماہر ہے اور ہمارے لیے کام کر سکتا ہے, اس کا باپ بھی انگریز گورنمنٹ کا وفادار تھا, ہم اس کو ہائر کرتے. اس کو لکھا اور لکھنے کے بعد اس کو چھوٹی سی ایڈوائس دی, انگلینڈ چلا گیا, پھر واپس آیا. آپ اندازہ کریں کہ مہرے کیسے ملتے ہیں احباب اسی وقار. اسلام کو مٹانے کے لیے, اسلام کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا طریقہ ہائے کار اختیار کیا جاتا ہے, اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا کیا جاتا ہے, اسلام کے ساتھ مذاق کیا کیا جاتا ہے, اسلام کے ساتھ ظلم کیا کیا جاتا ہے, اسلام کے ساتھ زیادتی کیا کی جاتی ہے, اسلام کے معاملات کو کس انداز کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. احباب اسی وقت توجہ سے غور سے سننا جملہ, ان چیزوں کو ہم سے دور کر دیا گیا, کالج کھول دیے گئے. میں فورٹ ولیم کی تاریخ پڑھ رہا تھا تو خدا کی قسمات سنا رہے تھے, پھر وہی چیز لائی گئی. ہمارے نوجوانوں کو سب کچھ پڑھایا جاتا ہے, 3 چیزوں سے اس کو بالکل جدا رکھا جاتا ہے. سب سے پہلے نوجوانوں کو قرآن نہ پڑھنے دینا, عربی سے نہ لا رہے یہ لوگ. آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا پروفیسر ہے, کالج کا پروفیسر ہے, اس بیچارے کو قرآن نہیں آتا, وہ قرآن نہیں سیکھا ہوا. دوسری بات سیرت مصطفیٰ, دور دور تک اس کا سیرت مصطفیٰ کا تعلق نہیں ہوتا, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے زندگی کیسی گزاری. تیسری تاریخ سے, وہ تاریخ بھی وہ جو وہ خود لکھ کے دیتے ہیں اور ان کے پاس باقاعدہ طور کے اوپر ملازم بیٹھے ہوتے ہیں, ایک ایک جملے کے اوپر غور کرتے ہیں. اس کے بعد اجازت ملتی ہے کہ آپ اس کو بتائیں گے. تاریخ تو مغلوں کی تھوڑی سی بتائیں گے اور مغلوں کے کرتوت بتائیں گے, مغلوں کے کام نہیں بتائیں گے, اور وہ خاندان غلامہ بتائیں گے. یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا آ کے ظلم کیا, چونکہ وہ ان کے پاس پیسہ وافر مقدار میں ہوتا ہے, وہ سارا کچھ لوٹ کے یہاں سے لے گئے. جس وقت پادری, سیالکوٹ کا پادری انگلینڈ میں جاتا ہے, وہاں سے اپروول لے کے آتا ہے, تو مرزا جو چھوٹی سی نوکری کرتا تھا جس کی گزر بسر بہت کم ہوتی تھی, مرزے نے ضلع کچہری سے استعفیٰ دیا اور چپ کر کے گھر چلا گیا. جس کی گزر بسر نہیں ہوتی تھی وہ شخص گھر چلا گیا. پھر اس کے بعد اس نوزائیدہ پودے کو کس طریقے سے کاشت کیا گیا دوستو, اس کی کس طرح اس کو پڑھایا گیا, اس کو پڑھانے کے لیے کس انداز کے ساتھ طریقہ کار اختیار کیا گیا. پھر سب سے پڑھ کر اس سے جو پہلا کام لیا گیا دوستو, غور سے توجہ سے سننا, یہ 68 کے اندر نوکری چھوڑ کے جا رہا ہے ظالم, یہ پیر بن گیا. کیا بن گیا؟ پیر. ان کا عالم بنے گا تو اس کو پیر بنایا گیا, اور بڑے بڑے پیران عظام اس کے موت کے دور میں, بڑے بڑے پیران عظام. اس نے پیر بننے کے بعد وہ کام کیے, لوگ اس کے موت کے علاقے جہاں جاتا, اور پیر بننے کے بعد 2 چیزیں سے کروائی گئی. ویری امپورٹنٹ یہ چیزیں یاد رکھنا. ان 2 جملے آپ میں بتا رہا ہوں کیا کیا گیا. اس کو باقاعدہ طور پہ ہائر کر کے مناظرے کروائے گئے, اور اس کے مناظرے کس سے ہوتے؟ عیسائیوں سے ہوتے. کس سے ہوتے؟ مرزے کے مناظرے کس سے ہوتے؟ عیسائیوں سے. اور آریہ سماج سے, ہندوؤں سے مناظرے ہوتے, اور بڑی پلاننگ کے ذریعے عیسائیوں کو بھیجا جاتا. اب جو لوگ سنتے عیسائی سے لوگ نفرت کرتے تھے, کیونکہ پورے ہند کے اندر گاؤں کے گاؤں, شہروں کے شہر تباہ کر دیے تھے گورنمنٹ نے. اب اس نفرت کو دیکھ کر, مثلا اس کا مناظرہ پٹیالہ میں ہوا, پٹیالہ کے اندر مناظرے میں پتہ کتنے لوگ تھے, آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے. لاہور میں مناظرہ ہوا اس کا, یہ مسلم مسجد کے سامنے. مناظرے کے اندر اس ظالم نے اس انداز کے ساتھ عیسائی مبلغ کو اب لتاڑا. آخر میں پلاننگ کے ذریعے عیسائی مناظرے سے ہار جاتا. جو شہرت اس کو 50 سال بعد ملنی تھی, اس ظالم کو وہ شہرت 2 سال میں مل گئی. کلکتہ سے لے کر کراچی تک, بمبئی تک, ایک ایک خانقاہ تک, جو ہی پتہ چلتا کہ فلاں جگہ کے اوپر اس نے مناظرہ جیتا ہے. آپ کو پتہ ہے مناظرے کی جو ہے نا رویداد جو ہوتی ہے وہ بڑی جلدی کے ساتھ ٹریول کرتی ہے. لوگ مساجد کے اندر, لوگ معاملات کے اندر شادیانے بجاتے اور کہتے وہ ہمارے مناظرے عیسائی کو ہرا دی. لیکن بیچ میں کیا تھا؟
انگریز کی وہ چال پلاننگ، اس کو پاپولر کرنا تھا، اس کو آگے بڑھانے کے لیے پھر اس کے پاس دولت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اس انداز کے ساتھ دولت بھی فراوانی تھے، شباب کے، اس نے شراب کے سلسلے خدا کی پناہ اس ظالم نے کیا سے کیا کیا۔ یہ چند جملے یاد رکھنا، میں جو اب پھر ریوائز کر رہا ہوں۔ مرزا پیدا کب ہوتا ہے؟ 1839 1839 کے بعد 1852 میں اس کی شادی ہوتی ہے، 1852 میں اس کی شادی ہوتی ہے۔ 1857 جب مسلمانوں کے اوپر شدید تکلیف دہ ماحول آیا تو اس وقت مرزے نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، کس کا ساتھ دیا؟ انگریز کا ساتھ دیا، اور اس ساتھ دینے کے اوپر فخر کرتا تھا۔ اور 1862 کے اندر اس نے نوکری کی، کہاں کی؟ سیالکوٹ میں۔ کون سی نوکری تھی؟ کچہری، احمد کی۔ اس کے بعد اس نے 1868 میں وہاں سے استعفیٰ دے دیا۔ کیوں دیا؟ کوئی معقول وجہ نہیں لکھی۔ خطبات کے اندر پتہ چلا کہ یہ شخص کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ واپس اپنے علاقے قادیان میں چلا گیا، اس کی پینشن لگ گئی، پینشن ایسی ملتی تھی اس کو باقاعدہ طور کے اوپر گورنر جو لاہور میں بیٹھتا وہ اس کی سرپرستی کرتا، رات کے اندھیروں میں ملاقات ہوتی، اس کو ایڈوائز دی جاتی کہ اب تو نے یہ کام کرنا ہے، اب تو نے یہ کام کرنا ہے، فرما بردار بچے کی طرح۔ یہ اس کی کتابوں کے اندر وہ پڑھے، 1868 تک بھی اس نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ یہ بھی بات سننے کی ہے، وہ جو کتابیں لکھتا رہا لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا وقار بڑھانے کے لیے۔ اور میں اگر پیروں کے نام لوں نا کہ بڑے بڑے پیر ان کے مرید ہو گئے تو آپ بھی حیران ہو گے کہ یار یہ بڑے بڑے علماء کے نام بتاؤ کہ جیت علماء کرام اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے۔ کس طرح خانقاہوں میں اس کے لیے دعائیں ہوتی تھی، کس طرح لوگ بہہ گئے، کس طرح اس کے خادم ہو گئے، کس طرح اس کے نوکر ہو گئے۔ اس کی وجہ تھی، ریزن تھی کہ یہ مناظروں کے اندر کامیاب ہوتا رہا، اور کامیابی اس کو مصنوعی طور سے احباب ذی وقار آپ نہیں جانتے کس انداز سے انگریز نے مسلمانوں کو مار ماری۔ اور پھر پہلا فتویٰ اس کا آیا، فتویٰ کیا آیا کہ اب جہاد ہمارے اوپر فرض نہیں رہا، ہمیں جہاد کو چھوڑ دینا چاہیے، اب قلم کا زمانہ ہے۔ اس نے کہا اگر کائنات میں سب سے بہترین حکومت جس پر اللہ کی خاص رحمت ہے وہ انگریز کی حکومت ہے، اس نے فتویٰ دیا۔ 68 کے بعد یہ شخص مناظرے کرتے کرتے پہلا اس نے جو دعویٰ کیا وہ اس نے بڑی پلاننگ کے ذریعے وہ دعویٰ کیا۔ اس نے کہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پہلے ہادی کا مہدی کرتا ہے، لوگ اس کے اوپر کوئی بھی ہدایت دینے والا جو لوگوں کو، پہلا اس نے جو 1991 کے اندر کیا۔ کب کیا؟ 1891 1891 میں اس نے کہا میں موعود مسیح ہوں، مسیح موعود کا اس نے دعویٰ کیا۔ اور وہ بھی عیسائیوں نے کروایا کہ فرسٹ آف آل اس کو پہلی مرتبہ شب خور ہے۔ لوگوں نے بعض نے کہا یار عیسائیوں کے متعلق ہے۔ اب لوگ بیچارے پریشان تھے، پریشان کس؟ اب دوستو اس دور کا آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ جس دور میں وہ ظالم رہا ہے نا، مسلمانوں کے ہاں مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم ہوا، وہ ستم ہوا، علماء کرام چھپ گئے، علماء کرام یہاں سے چلے گئے، لوگوں کو مار دیا گیا۔ کوئی سب سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا 1857 کا، اتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا دوستوں، اتنا نقصان ہوا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور اب جملہ ذرا غور سے سننا تاکہ آپ کو اس دور کی تھوڑی سی میں جھلک دکھاؤں۔ مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ جس وقت گورنمنٹ آف انگلشیا نے وہاں کھڑے ہو کر ایک پادری پہنچا برطانیہ کے اندر، اس نے کہا میں نے قومی اسمبلی سے اجلاس کے ساتھ خطاب کرنا ہے۔ اس نے کہا تم بھی وہی غلطی کر رہے ہو جو مغل کر گئے، تم بھی وہی غلطی کر رہے ہو جو خاندان غلامہ کر گئے، تم بھی وہی غلطی کر رہے ہو جو خلجی کر کے گئے۔ انہوں نے پوچھا کیا غلطی ہے؟ اس نے کہا اتنا عرصہ ان کی حکومت رہی ہے، ہند رہا ہے، نہیں توجہ میری جملے کیا؟ ہند رہا ہے، چونکہ مغلوں نے تو ہندو کے گھر شادیاں کر دی، گھر میں مندر بنا لیے، اور جو کچھ یہاں اسلام کی خدمت ہوئی ہے وہ میرے داتا گنج بخش علی اجمیری نے کی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ غزنوی آیا، نیک آدمی تھا، اللہ اس کو جزا دے، بڑا کام، واپس چلا گیا۔ آگے دیکھے خاندان غلامہ رہے، لیکن انہوں نے اس انداز کے ساتھ نہیں۔ پھر اس کے بعد مغلیہ دور کو دیکھے، اکبر نے خود ہندو عورت سے شادی کر دی، گھر کے اندر اس کے مندر بنا ہوا تھا۔
انہوں نے نہیں، یہاں خدمت کی ہے. اگر آج کے 40 کروڑ مسلمان ہیں ہند کے اندر تو سنیں، خدمت کی ہے تو داتا گنج بخش علی اجمیری نے کی ہے، خدمت کی ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کی ہے، خدمت کی ہے تو نظام الدین محبوب الہی نے کی ہے. ارے لوگوں، خدمت کی ہے تو بابا فرید الدین گنجی شکر نے کی ہے. سبحان اللہ، بے شک بے شک. ولی اللہ نے اس عید کو کلمے سے نوازا. تو اس پادری نے وہاں انگلینڈ میں جب تقریر کی قومی اسمبلی میں ان کی، اب اس تقریر کا تھوڑا سا اس نے کہا کہ یہ غلطی نہیں کرنی، تم لوگ پورے ہند کے اندر یہاں عیسائیت کی مبلغین کی کھیپ لے جاؤ، کوئی گاؤں نہ بچے، کوئی علاقہ نہ بچے، کوئی شہر نہ بچے، قصبہ قصبہ، کوچہ کوچہ، کریا کریا پھیل جاؤ اور عیسائیت کی تبلیغ کرو. وہاں سے عیسائیوں کو بلایا گیا. علاقے کے مجسٹریٹ کو باقاعدہ طور کے اوپر یہ حکم دیا جاتا تھا. دوستو غور سے توجہ سے سنو، علاقے کے مجسٹریٹ کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ لوگوں کو جمع کرے، اور جمع کرنے کے بعد وہاں عیسائی پادری کو بلایا جاتا. عیسائی پادری کھڑا ہو جاتا، کہتا لوگوں میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ہمارے مقابلے کے اندر ہے تو مسلمان لے کر آئیں. اس انداز کے ساتھ مخلوق خدا، اور بعض جگہ کے اوپر لالچ دے کر، بعض جگہ کے اوپر گن پوائنٹ کے اوپر، بعض جگہ کے اوپر اس انداز کے ساتھ عیسائیت پھیلی کہ آج بھی آپ دیکھیں جس جس شہر میں جائیں سب سے بہترین علاقے عیسائیوں کے پاس ہیں. لاہور میں آپ دیکھیں، لاہور میں کبھی چیک کریں جو بہترین ایریاز ہیں، اور یہ کنال دو کنال نہیں، ایکڑ دو ایکڑ نہیں. میں اگر آپ کو بتاؤں نا، ایک پادری ہماری پاس امن کمیٹی میں آتا تھا، میاں صاحب حقیقتاً ایک دن کہنے لگا علامہ صاحب آپ کہتے ہیں بچے آپ کے ہیں، 50,000 بچہ ہمارے سکولوں میں پڑھتا ہے، اور وہاں جو داخل کرنے کے لیے آتے ہیں نا آپ کے مولوی اور آپ کے بڑے بڑے پیر ہمارے قدموں میں پڑھتے ہیں کہ ہمارا بچہ داخل کر لو یہاں. یہ حال ہے دوستو، آپ سمجھتے ہوں گے کہ کیا پوزیشن ہے، کیا صورتحال ہے. بالکل ایسے. نولکھا چرچ کا ڈاکٹر ایبر میرا بڑا ملنے والا، ایک دن اس نے کہا حضرت صاحب میرے پاس فلاں پیر صاحب آئے تھے، ترلے لے رہے تھے کہ میری بچی کو داخل کر لو یہاں. ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی، میں نے گنجائش نکالی، اور پھر جا کے انہوں کے اپنے رولز آف لا ہوتے ہیں. یہ حال بنا دوستو. تو جس وقت کی پورے ایریے کے اندر ایک سب سے بڑا پادری ویٹیکن سے اس کو بھیجا گیا دوستو، آگرہ میں آ کے اس نے چیلنج کیا. اس نے آ کے باقاعدہ بادشاہی مسجد کی پوڑیوں کو کہا کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا، بلاؤ. اب یہ توجہ طلب جملہ ہے سننے والا. آگرہ میں پہنچا، ہو تاج محل کے سامنے دنیا کھڑی ہے ہزاروں کی تعداد میں. ایک شخص اٹھا، اس نے کہا ہاں میں تیرے ساتھ بات کرتا ہوں. وہ کون تھے؟ مولانا رحمت اللہ کرانوی. سبحان اللہ. کون تھے؟ اس مولانا کا یہ نام یاد رکھنا. کیا نام تھا؟ مولانا کرانوی. مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ. کھڑے ہو گئے، چونکہ وہ سب سے بڑا پادری تھا. اس کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی. ایک دن مناظرہ، دوسرے دن مناظرہ، تیسرے دن مناظرہ، تیسرے دن اس کا اٹھنے نہیں دوں گا، حق اور سچ کا، حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا. یا مان کے اٹھ کے میرا رسول سچا ہے، یا بول کے تو جھوٹا ہے، تیری روایات جھوٹی ہیں، بائبل کے اندر فلاں 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 جگہ جھوٹی ہے. اس نے ریٹن لکھ کے دے دیا کہ میں ہار گیا ہوں اور فلاں فلاں جگہ کے اوپر بائبل میں یہ غلطیاں ہیں. پورے ہند کے اندر ایک زلزلہ برپا ہو گیا. یہ آپ کو آج کل کوئی مولوی نہیں سنائے گا. خدا کس کے کہیں رحمت اللہ کرانوی کی کیوں پڑھایا ہی نہیں گیا. ہمیں تو یہ پڑھایا گیا ہے کہ جب اٹھو جلدی سے جناب یہ پڑھو وہ پڑھو. ہمیں تو تفرقہ بازی پڑھائی گئی ہے. ہمارا تو مولوی تفرقہ بازی میں بیٹھا ہے. ہمارا مولوی تو فتوے لینے کے لیے بیٹھا ہے. اس کی بلا جانے کی کیا بیت رہی ہے. اس کی بلا جانے کے مدرسے کے اندر آ گئے جی مولوی صاحب کہاں سے آ گئے. خدا کی قسم اگر وہ پردہ اٹھاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. کھلواڑ کیا ہوا. ساہوکار تھے، انہوں نے جو صدقہ بچتا تھا خیرات بچتی تھی یہ مدرسے نہیں دیتی. مدرسہ بہترین فیکٹری کی مانند کھل گیا. وہاں مفتی صاحب آ کے بیٹھ گئے. مفتی صاحب نے اس پیسے سے اپنی منجی پیڑھی سیدھی کی. کبھی وہ حج پہ جا رہا ہے، کبھی وہ مولوی صاحب تو آپ کی تو تنخواہ اتنی نہیں، آپ ہر سال حج پہ کیوں جا رہے ہیں؟ گل نہیں سمجھے شاید آپ کو. مولوی صاحب آپ کے پاس تو امانت کا پیسہ تھا، آپ کی یہ گاڑی کہاں سے آئی کھڑی ہے؟ وہ
میاں ارشد گل سن رہے ہو نا؟ جی 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 یہ میں مدارس کی حقیقت ہے، میں ڈر کے میں بڑا اس سے احتیاط، چونکہ آپ نے بے عزت ہونا ہو تو کسی مولوی کو ٹوک دے، پھر دیکھ کے وہ آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ حق سچ کی بات نہیں، یہ نہیں کہ یار اس کی بات کا جواب دے تو کیا کہہ رہا ہے۔ ہم کھاتے مصطفیٰ کا رہے، کھاتے بنو ہاشم کا رہے، ارے کھاتے حسین کا رہے، کھاتے حسن کا رہے، کھاتے علی کا رہے، کھاتے زہرا کا رہے، گیت بنو امیہ کے گاتے رہے۔ گل نہیں سمجھ، اونچی بات سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علی آج لڑائی پتہ کس بات پہ ہو رہی ہے؟ وہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم 36 سے لیتے ممبروں کے اوپر خطبہ تب تک مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک آل رسول کو گالیاں نہیں دی جاتی تھی۔ نعوذ میرے باللہ، سامنے میں نے بات کی، مولوی صاحب آپ کو بولا تو مفتی صاحب آپ کو، تو میں کہ کوئی کتاب پڑھی ہو تو تو نے دیکھا کہ لگے کون سی؟ میں کہ بخاری چک، اس کو خدا کی قسم ماتھے میں پسینہ آ گیا۔ مفتی صاحب نظام مسلم شریف چکتا کہ تینوں حدیث دکھاواں کہ تینوں عقل دے آوے کہ اسی بھی اور تک اسے رگڑے دے وچ آ کے جناب خدا کی قسم جو بنو امیہ نے چن چن کے میرے مصطفیٰ کی گلشن کی کلیوں کو بسنا ہے، اور علماء کے بنو امیہ کے پیچھے کھڑے ہوتے، پیچھے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم کبھی حضرت امیر معاویہ کی شان سے انکار نہیں کرتے، اس بات کو دل میں بٹھائیں، وہ صحابی رسول ہیں، لیکن کوئی کہے ہم مروان کو بھی مانے، نہیں ہم مروان کو بھی مانے، تو پھر یہ تو نہ کرو، یزید کو بھی مانے، یہ تو نہ کرو، مروانی حکومت کے کرتوت بھی نہ بتائیں، تو یہ تو نہ کرو۔ جس پر رسول اللہ نے اس پر بھی لعنت بھیجی، اس کے بیٹے مروان پر بھی لعنت بھیجی، جو سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پڑھایا گیا وہ تو اس انداز کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ خدا کی قسم آپ نہیں سمجھ سکتے کہ تاریخ کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا۔ وہ جو سمجھ گئے تھے وہ چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ خدا کی قسم ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اوپر مولوی نے فتویٰ لگایا کفر۔ اقبال ساری رات روتے ہیں، علامہ اقبال کے کفر کا فتویٰ لگ گیا نا، ساری رات روتے رہے، ساری رات روتے رہے۔ رات کو سرکار کی زیارت ہوئی، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ نہیں آئی، آندھی تھی، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار کی اگر دل کے اندر محبت ہے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پروگرام تھا، اس کے اندر وہ مولانا صاحب آئے، اتفاق ایسا بنا وہ مولوی صاحب آئے تو علامہ اقبال رحمۃ دیکھیں، کہتے تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند۔ یہ معاملہ جدا گانا ہوتا ہے، یہ کیفیت جدا گانا ہوتی ہے، یہ عمل جدا گانا ہوتا ہے، تربیت بولتی ہے، تربیت کو لیپا پوتھی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کہا علامہ صاحب کے لیے کرسی لائے۔ خدا کی قسم مولانا صاحب اس کے غور کی تھی، علامہ اقبال کو دیکھے غور کی، مگر نہیں علامہ صاحب وہ آپ کا منصب ہے، آپ نبھا رہے ہیں، یہ ہمارا منصب ہے، یہ ہم نبھا رہے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، اللہ آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ کس انداز کے ساتھ ہم نے تاریخ کا دوستوں ڈیپلی مطالعہ ہی نہیں کیا۔ خدا کی قسم یہ بہت بڑا ہمارے ساتھ المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ۔ نہ ہم حدیث کا مطالعہ کیا ہے، حدیث کو پڑھتے 4-5 حدیثیں پہلے شروع میں ہم نے پڑھی ہیں، پڑھی تب ہمارے اوپر بھی ایک وقت طاری تھا، ہم بڑے بڑے فتوے دیتے تھے، بڑے بڑے فتوے دیتے تھے، ہم سے تو کوئی قریب نہیں گزرنے دیتے تھے۔ یہ ہمارے پاس پڑھنے آتے تھے، میاں صاحب یاد ہے ہمارے سامنے کون آ کے بیٹھے، کھنگ کے دکھا ہے کوئی؟ یہاں اسی مدرسے کے اندر میں نے کہا 25 سال پہلے میں آیا تھا اسی جگہ کے اوپر، قاری غلام مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مجھے اس کی دیواروں کو اور اس چیزوں کو دیکھ کر یہ سب دکھ ہوا ہے حقیقت۔ یار توڑے گھر دے لیٹرین پتھر لگا ہوتے تھے، تسی مدرسے دا حال کیتا ہوئے۔ گل سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ جی جی، کوئی مشکل نہیں ہے آپ کی، یہ مدرسہ ہے، دینی درس گاہ ہے، آج کی نہیں قدیمی دینی درس گاہ ہے، اس کو صحیح معنوں میں درس گاہ بناؤ۔ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں سے بڑے بڑے حفاظ اور بڑے بڑے، میں ایک دفعہ بعد میں بھی آیا تھا، 2 دفعہ بلکہ، یہاں قاری صادق صاحب ہوتے تھے، وہ جی 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 جی، موجود ہیں، ادھر مسجد میں بھی ساتھ رہتے تھے، کیونکہ میں اس علاقے کے چپے چپو ایک ایک مولوی کو جانتا ہوں میں۔ یہ علامہ جلالی صاحب ہے نا، یہ جب آئے تھے نا ادھر تو ہمارے پاس آتے تھے، میرے مولانا یونس نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، اللہ جل فخر العلوم والے، کون ہے مولانا؟ فخر العلوم، یونس نعیمی صاحب رحمۃ اللہ، اور دوسرے مولانا مفتی اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم بیٹھتے تھے تو یہ ہمارے پاس تب آیا کرتے تھے۔ احباب اسی وقار جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، تاریخ کا المیہ بتا رہا ہوں،
مولانا رحمت اللہ کرانوی خود لکھتے ہیں کہ جس وقت میں اس مناظرے میں کامیاب ہوا تو عیسائیوں نے ڈپٹی کمشنر اور علاقے کے اندر انہوں نے کہا اس مولوی کو تلاش کرو یار، اس مولوی کو تلاش کرو. وہ گل یاد ہے ذہن ہے نا کہ کس انداز کے ساتھ انگریز نے کھلواڑ کھیلا ہمارے ساتھ اور اب تک کھیل رہا ہے، اور اس انداز کے ساتھ کھیلتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور کچھ عرصے کے بعد جب چہرے سے نقاب اترتا ہے تو پتہ چلتا ہے یار یہ کیا کھیل رہا تھا. وہ فضل الرحمان بھی مولوی ہے کہ نہیں؟ وہ جناب مولوی لکھیا جاتا کہ نہیں لکھیا جاتا؟ لے جانا ایمان سے لکھتے کہ نہیں لکھتے؟ اس کے فالوورز کم ہیں. خدا کی قسم اس کے فالوورز جا کے دیکھیں، اس کے مدرسے دیکھیں. پتہ ہے کتنے مدرسے ہیں فضل الرحمان کے؟ پتہ ہے آپ کو 250 مدرسہ ہے اس کا، کہ لوگ اس کو نہیں مانتے. بات تو کر کے دیکھیں. لیکن حق والے جانتے ہیں، سچ والے جانتے ہیں کہ یہ علماء ربانی میں وہ مولوی کوئی ایک گندگی کا ڈرم طاہر اشرفی وہ بھی تو عالم بنا ہوا ہے نا، وہ ترجمان بن کے جاتا ہے. پتہ ہے نا، جانتے ہیں نا جی ہے یا ایسا نہیں ہے. اب آپ اسی وقار کی دیکھنے کے اندر وہ کہتے ہیں خدا کی پناہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم کی توفیق. آمین. اور آج کے بعد یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنا، میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا. رحمت اللہ کرانوی لکھتی ہیں کہ میں اس مناظرے میں آگرہ کے مناظرے کے اندر کامیاب ہونے کے بعد میں وہاں سے روانہ ہوا. مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں چھپا رہتا تھا. اب الفاظ اس کے سنیں، اس کی کتاب کا نام ہے اظہار الحق، بڑے مزہ آ جاتا ہے، حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں یہاں سے دوڑا تو میں جھاڑیوں میں چھپا ہوتا تھا، تو میرے قریب سے جو تلاش کرنے والے فورس تھے نا، فوجی تھے انگریز اور مسلمان فوجی بھی، وہ گزرتے تو ان کے پاؤں سے اڑنے والی مٹی میرے چہرے کے اوپر پڑتی تھی. چھپتے چھپاتے بمبئی پہنچے، وہاں سے مدینہ شریف سے مکہ معظمہ چلے گئے اور یہ وہاں جا کے بیٹھ گئے. میں جب 1905 میں گیا نا، میں سب پہلی دفعہ مجھے پتا تھا اس کا کہ وہ سہولت النساء نے جو مدرسہ بنوایا، میں وہ مدرسہ دیکھنے کے لیے گیا. مولانا رحمت اللہ کرانوی وہ انگریز پادری جو ویٹیکن سے یہاں آیا تھا، مناظرہ ہارا تو اس کو یہاں کے وائس رائے نے بولا، اس نے کہا خانہ خراب، ہماری ساری مشینری کا تو نے بیڑا گرک کر دیا ہے. اور تو چوک میں لکھ کے دیا آیا ہے کہ بائبل کے اندر یہ غلطیاں ہیں، اب ہم کیسے اس کو مٹائیں، اس کو سالو کریں، ہم کس طریقے سے اس کو سالو کریں؟ پریشانی ہو گئی. بات ذہن میں آ رہی ہے نا کہ مناظرہ ہارا تو ہارنے کے بعد پورے علاقے کے اندر تبدیلی، دلی میں، لاہور میں، آگرہ میں، کلکتہ کے اندر وہ علماء کرام لے کے ان کا جی تمہارے پادری لکھ کے دیا ہے. اب یہ پادری یہاں سے دوڑا، یہ ترکی میں چلا گیا، وہاں جا کے آیا صوفیہ کے سامنے. اس وقت خلافت عثمانیہ تھی. یہ وہاں جا کے اس نے دعوے، انہوں نے کہا کوئی اس وقت نہیں بچا جو میرا مقابلہ کر سکے، کوئی عالم دین ایسا نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے، میں چیلنج دیتا ہوں. اس نے تو استنبول کے اندر اس نے وہاں پریشانی کریٹ کر دی. وہاں سے سلطان عبدالحمید نے لکھا مکہ معظمہ میں، اس نے کہا یار کوئی ایسا مولوی بھیجو، یہاں تو پادری نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، یہاں سے پادری نے پریشان کیا ہوا ہے، کوئی یہاں ایسا عالم ہے. انہوں نے کہا جی ہند سے ایک مولوی آیا ہے، اس کا نام ہے رحمت اللہ کرانوی. سبحان اللہ. عیسائیوں میں جہاں بھی اس نے مناظرہ کیا ہے وہ کامیاب ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ جہاں بھی ہوا کامیاب ہوا ہے. توجہ ہے میرے جملے کی یار؟ بے شک. اب آپ اسی وقار غور سے سنیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کارنامے سر انجام، کیا کیا ان کی خدمات ہیں، کیا کیا ان کے معاملات ہیں، کس انداز کے ساتھ ان لوگوں نے. انہوں نے کہا جی جلدی سے اسے بھیجو. اسپیشل وہاں سے گورنر مکہ نے ان کو سواری دی. کہ جس وقت مولانا رحمت اللہ کرانوی وہاں پہنچے نا، تو اس پادری کو کسی نے کہا او بابے نے جڑے نے تینوں ہرایا سی نا ہند دے وچ، وہ بابا پھر آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علماء کی خدمات ہیں جو حق کے سامنے ایسے سیسا پلائی دیوار کھڑے، اس انداز کے ساتھ کھڑے ہوئے، پائے استقامت کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ کوئی ان کے پائے استقامت میں ایک چمپش بھی پیدا نہ کر سکا. سبحان اللہ. ہوائیں آئیں، فضائیں آئیں، طوفان آئے، لیکن قربان جائیں، قربان جائیں اور قربان جائیں. ہمارے علماء کے پائے استقامت کے پر لرزہ طاری نہ ہوا. سبحان اللہ. پوری گورنمنٹ آف برطانیہ، اچھا اس کو پتا چلا کہ وہ بابا آ گیا ادھر آگرے میں جس نے مناظرہ کیا تھا،
دوستو یہ تاریخ کا واقعہ بتا رہا ہوں، ذرا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے. آپ وہ چھپ کے آئی ہے 3 جلدوں کے اندر، اس کا نام لکھا ہوا گوگل پہ بھی پڑھی ہے. اس کا نام ہے بائبل اور قرآن، بائبل سے قرآن تک. کیا نام ہے؟ بائبل سے قرآن. مناظرہ کس نے کیا تھا؟ مولانا رحمت اللہ کرانوی. سب سے بڑے پادری سے. اب اگلی بات سنیں اور آپ کو حیران کی ہوگی. اس پادری نے سنا کہ صبح بلایا ہے اسے بات کریں، وہ رات کو زہر کھا کے مر گیا تھا. یہ ہمارے علماء کرام کی فرق، اللہ اللہ. یہ ان کی شان، یہ ان کی شوکت، یہ ان کی قوت. سچائی سچائی ہوتی ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. سچائی اپنا آپ منواتی ہے. سچائی کی ایک طاقت ہوتی ہے، سچائی کی ایک قوت ہوتی ہے. سچائی کو لیپا پوتی کی ضرورت نہیں پڑتی. سچائی کے لیے کسی آئیں بائیں شائیں سے کام نہیں ہوتا. سچا آدمی میدان کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے. اور سنیں، جس وقت مرزے نے 1901 میں پہلے اس نے مہدی کا دعویٰ کیا، پورا ہند پریشان تھا، پریشانی کے عالم کے اندر مبتلا تھا. کوئی مسیحا نظر نہیں آ رہا تھا. ہر سمت میں علماء ذبح کیے جا رہے تھے، علماء کو تختہ دار پہ لٹکایا جا رہا تھا. مدارس ویران، مساجد ویران، مساجد کو تباہ و برباد کر دیا گیا. جس جگہ کے اوپر قبرستانوں کو اٹھائیے، اس وقت جو تاریخ لکھی ہوئی ہے، یہ تاریخ ہند کے اندر آپ پڑھیں کہ انگریز نے مسلم مخالفت کے اندر قبرستانوں پہ بلڈوزر چلا دیا دوستو، کالونیاں تک بنا دی. اور پڑھیں کبھی وقت ملے تو مولانا فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، کہو سبحان اللہ. یہ آدمی جب چلتا تھا نا، یہ آدمی جب چلتا تھا، مولانا فضل خیر آبادی جامع مسجد دہلی کے خطیب، ان کا اتنا بڑا پروٹوکول تھا کہ ہاتھی کی سواری ان کو ملی ہوئی تھی. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. ہاتھ در کھڑا ہو کے سلام کرتا ہے، فضل خیر آبادی آ رہے ہیں. مولانا کفایت اللہ کافی، جن کی وہ تختہ دار پہ لٹائے، تختہ دار پہ جب ان کو لٹکایا گیا نا، ان کی بڑی خوبصورت وہ کلام ہے، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں. اور کمال کے مولانا کفایت اللہ کو پڑھا، علماء فرنگی محل کو آپ پڑھیں، امام محمد رضا کو آپ پڑھیں. کیا کیا ان لوگوں نے کارنامے سر انجام دیے. اس کو زندہ رکھنے کے لیے کس کس انداز کے ساتھ تیار و مددگار بیٹھ گئے، اور وہ کارنامے سر انجام دیے کہ تاریخ اللہ کی عزت کی قسم پریشان. جب 1901 میں مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر ایک ہستی کی ڈیوٹی لگی دوستو، کہو سبحان اللہ. اسی پہ ختم کروں گا، چونکہ مرزے کے 1900 مرزا پیدا کب ہوا؟ 1839. 1839. اس کی شادی کب ہوئی؟ 1852. جنگ غدر کے اندر 1857 میں مرزے نے کیا مکالا ملا اور کہاں گیا؟ اس نے مسلمانوں کے ذبح ہونے میں، مسلمانوں کو ختم کرنے میں سب سے بڑا کردار اس نے ادا کیا. یہ باقاعدہ یہ انگریز. پھر اس کے بعد 1962 میں اس نے کہاں نوکری کی؟ اس نے سیالکوٹ کچہری. میں ایک دفعہ گیا، عجیب ایک آپ کو بات سناؤ، یہ بات اسی کے اوپر ختم کروں گا. ویسا بڑی خوبصورت گفتگو ہے. آپ کبھی جائیں، میں کشمیر میں رہا ہوں، تو میں کشمیر سے آ رہا تھا، راستے میں میرے استاد صاحب کا مزار پر انوار ہے. میں مزار سے ایسے اٹھ کے آنے لگا تو اندر ایک بزرگ بیٹھے تھے، میں نہیں جانتا تھا. انہوں نے کہا جی مولوی صاحب جو جا رہے ہیں ان کو بلاؤ. میرا بیٹا باہر گاڑی لے کے بیٹھا تھا، میں وہ پیچھے سے بچہ دوڑتا دوڑتا آیا. توجہ سے سننا، بچہ انہوں نے کہا جی وہ اندر پیر صاحب بلا رہے ہیں. میں کیا مزار ہے وہاں، یا کیرالا فیکٹری آتی ہے سرائے عالمگیر سے پہلے، مین کے اوپر ہے، کھاریاں سے پہاڑی اوپر چڑھے تو رائٹ سائڈ کے اوپر ہے. جی جی جی. وہاں نشانی یہ ہے کہ وہاں بہت بڑی مل ہے اس کی ماربل کی، کیرالا فیکٹری، اس کے ساتھ ہی وہ مسجد بنی ہوئی ہے. اور اندر میرے استاد صاحب کا مزار پر استاد صاحب بیٹھ کے ہمیں پڑھاتے تھے، کمال کیا تھا. اور رات کو ہم لوگ کھڑے ہوئے، میں نے کہا بھی وہاں رکنا ہے، میں ہفتے بعد تو اندر سے پیر صاحب نے مجھے بلایا. میں اندر چلا گیا، کہنے لگے مولانا آپ کیسے آتے ہیں؟ ان کا جی میں نے ان کے پاس کتابیں پڑھا، جامعہ نظامیہ میں پڑھاتے تھے، پڑھتا تھا، جامعہ نعمانی میں چلے گئے. میرے اوپر ان کا احسان ہے، وہ سید سے کبھی نہیں بتایا کہ میں سید ہوں. کمال دیکھیں ان کا، سادہ طبیعت، کمال کے. ان کے شاگرد ہیں، اب یہاں پڑھاتے ہیں. اب آپ اسی وقت انہوں نے سنا تو وہ چکے کہتے نا دکھی دی گل دکھی آسر رمز والے قرآن شناس. میں حیران ہوں کہ غزنوی کا عالم دین یہاں دفن کیسے ہوا. اور بات کے اندر میں ایک تفصیل، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پتہ ہے کون تھے؟ انہوں نے مجھے کتابیں دیں، تحفے دیے اور مٹھائی دی، اور بڑے خوش ہوئے کہ آپ علامہ صاحب کے، حمداللہ خان صاحب کے آپ شاگرد ہیں. اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کون بیٹھے ہیں. کہنے لگے کہ خادم حسین رضوی میرا مرید ہے.
وہ حاجی پیر سبحان صاحب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کون تھے؟ حاجی پیر حاجی پیر صاحب کالا دیو جہلم خانقاہ سلطانیہ کے والد، ان کے والد نا پیر محمد صادق صاحب گلہار شریف والے، انہوں نے پتہ کتنی مسجدیں بنوائی ہیں؟ 2200 مسجد بنوائی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایک ایک مسجد کم از کم اس کے اوپر اس دور کے اندر 50-50 کروڑ روپے لگایا. پوری گورنمنٹ پریشان ہو گئی کہ اس کے پاس بابے کے پاس پیسہ کب آتا ہے. آپ گئے نا سلامت پورے والے بابا جی، کوئی ملتے ہی نہیں تھے. اندر کمرے سے ایسے نکلے کوئی آپ رکا لکھ کے بھیجے کہ ہم آپ ایک اینٹ پڑھ کے دیتے اور پڑھنے کے بعد کہتے کہاں مسجد بنانی ہے؟ آپ کہتے جی سلامت پورے مسجد کی ضرورت ہے. مستری بھی نقشہ بھی وہاں سے آ جاتا، 1 روپیہ محلے والوں سے نہیں لینا، اور اس دور کا قیمتی ترین پتھر، قیمتی ترین چیز، اور ایسی مسجد ان کی مسجدوں کے اندر ایک نرالی کیفیت ہوتی ہے. 2200 مسجدیں بنوائی انہوں نے. پورے کشمیر میں جائیں، کوٹلی میں جائیں، جو سب سے زیادہ خوبصورت مسجد آپ کو نظر آئے گی نا وہ پیر محمد صادق صاحب نے بنوائی. میں پڑھا ہے، میں حضرت صاحب مجھے علم نہیں تھے، انہوں نے مجھے کتابیں دی، فتاوی انہوں نے خود چھپوائے تھے. یہ ان کی میں چھوٹی سی، یہ ان کا وصال ہو گیا 3 سال، ان کا وصال ہو گیا 3 سال کے بعد ان کی قبر کشائی ہوئی تھی. تو ان کے چہرے کو دیکھا، کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد چہرے کا رنگ بدلتا ہے، پھر آنکھیں، پھر منہ، پھر جسم کے بعد 3 مہینے کے اندر پورے جسم کا ڈھانچہ جو ہے وہ فنش ہو جاتا ہے. 3 سال کے بعد ان کی تصویر بھی نیٹ پہ پڑی ہے. خدا کی قسم آپ دیکھیں گے کہیں گے یار یہ مردہ ہے ہی نہیں، نور علی نور چہرہ نظر آتا ہے. کبھی لکھے حاجی پیر صاحب نام لکھے، کیا نام لکھا؟ حاجی پیر. ان کی بات بتا رہا ہوں. تو وہاں ہم بیٹھے تھے مسجد کے اندر، تو 2 وہاں بولی شریف ہیں، ایک چڑھنے والے پیر، ایک لیندے والے پیر، وہاں مشہور ہے. وہاں اسٹیشن ہے، اسٹیشن پہ بولی شریف ہے، یہ نیچے لیندے والے پیر. یہ حضرت خواجہ نور محمد چوراہی رحمۃ اللہ علیہ، کہو سبحان اللہ. یہ فقیر محمد چوراہی ہے نا جو علی پور شریف کے پیر ہیں، جی جی. ان کی چورا شریف کی. یہ بزرگ وہاں سے آنے لگے نا تو راستے میں بولی شریف والے، وہ جو لیندے والے اور دونوں پیر آگے کہنے لگے حضور ہم بھی آپ کے ساتھ. آپ سیالکوٹ آ رہے تھے، سیالکوٹ آئے نا تو یہ مرزے لائن کو پتہ چلا کہ چورا شریف کے بزرگ ہیں، میں بیعت ہونے کے لیے جاتا ہوں. وہ گل سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ جی 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 جی. مرزے ملعون کو، لائن کو، خبیث کو پتہ چلا کہ چورے شریف کے پیر صاحب یہاں سے گزر رہے ہیں، میں ان کا مرید ہو جاؤں. پیر جماعت علی شاہ صاحب کے وہ پیر ہیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور شریف والے. تو یہ جب گئے نا تو انہوں نے وہ جو لیندے والے پیر ہیں نا ان کو کہا کہ مرزے کو بیعت کر، مرزے کو بیعت کر. مرزے کو بلایا، اوپر بیٹھے تھے، سامنے بٹھا کر نا تو اس نے کلمہ پڑھا جس طرح بزرگ پڑھاتے ہیں. توجہ کی نا تو مرزے کو قے آ گئی. کیا ہو گیا؟ الٹی آ گئی. یہ جا کے اس نے باہر الٹی کی. وہ حضرت صاحب نیچے واپس آ گئے تو آ کے اپنے بزرگ کو، پیر چوراہی رحمت اللہ علیہ کو کہا حضور اس کے دل میں تو ایمان ٹھہرتا ہی نہیں ہے. اوئے 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 اوئے. تازہ کریں دوستو. تو اب جس میں مرد کلندر، مرد مومن کی پورے بر صغیر کے اندر جس نے کمال کا اس نے کام کیا ہے، جب مرزے کے سلسلے کے اندر علماء، فصحاء، بڑے بڑے علماء پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے، اب پریشانی حد سے بڑھ رہی تھی، تو پھر اللہ نے اپنے حبیب کے ایک شہزادے کو میدان لاہور میں اتارا. وہ کوئی اور نہیں، اس کا نام پیر مہر علی شاہ صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں مزہ نہیں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حیدری. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کمال کیا. آپ نہیں جانتے دوستو اس سید نے کیا کہا. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کیا کیا کارنامے ہیں. ہم نے نہیں پڑھا، نہ ہمیں پڑھایا گیا ہے. اس سید نے کس انداز کے ساتھ کیا کیا خدمات سر انجام دیں، اور وہ مناظرہ کیسے ہوا وہ میں نے خود سنا تھا. مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کمال کے آدمی تھے. انہوں نے اپنے رویداد سنائی. جب نیازی صاحب کو کہا گیا آپ کی عمر کتنی ہے، آپ نے فرمایا لوگوں سنو 5 دن. ایسے کچھ دیر بعد جلسہ ہو رہا تھا، حضرت صاحب اور 5 دن عمر ہے. 5 دن حضرت صاحب آپ کی عمر تو 70-80 سال بن گئی. آپ اب میں نا وہ جو پھانسی کا حکم ہوا تھا نا، وہ جو مجھے پھانسی کا حکم ہوا تھا نا،
ختم نبوت تحریک کے اندر 5 دن وہ گزرے تھے، 5 دن کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا. وہ 5 دن میرے ایسے گزرے سرکار کی خدمت کے اندر، سرکار کی محبت کے اندر، سرکار کے تعلق کے اندر. میں اپنی زندگی کے وہی 5 دن گنتا ہوں. سبحان اللہ. خلیل صاحب مولانا ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ، ایک علامہ ابو البرکات، ان کا حزب العنات میں مزار ہے. علامہ ابو الحسنات کا مزار ہے داتا صاحب. ان کے بیٹے خلیل احمد قادری جو خطیب تھے داتا صاحب کے، فرماتے ہیں جب مجھے قید کر کے قلعے کی جیل میں لے جایا گیا نا، تو مجھے اتنا مر گیا ختم نبوت تحریک کے اندر کہ ہمارے بزرگوں کی خدمات کو دیکھو لوگو، وہ خدمات کو دیکھو لوگو. ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم عقیدہ ہی سمجھ لیں کہ ہمارے عقیدے جو برباد ہو رہے ہیں. ہم نے کبھی اس کے اوپر بیٹھ کے نہیں سیکھا، نہیں سوچا کہ یار ہمیں بیٹھ کے عقیدے کے سلسلے میں، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہم تذبذب کا شکار ہیں. وہ مرزائی ہمارے نوجوان کو کھا جاتا ہے. میں نے اس کے اوپر 3 مرتبہ کورس کروایا ہے. ایک ایک چیز بتائیے کہ مرزا کے جب بھی مرزائی سامنے آئے، میری پہلی بات کیا تھی، کیا کرنا ہے اسے؟ مرزے کا تعارف بات نہیں کرنا، اس کے علم پہ بات کرنی ہے، نہ اس کے نبی ہونے پہ بات کرنی ہے، نہ اس کے مہدی ہونے پہ بات کرنی ہے، نہ اس کو نہیں، اس چیپٹر کو تو کلوز کر. بتا مرزا کیا تھا. جس وقت اس کے چہرے پہ پسینہ آ جائے گا، خدا کی قسم کہے گا کسی عالم دین سے مرزا کیا تھا، آپ کو فوراً وہ کہے گا. ذرا تعارف کروانا مرزے کا، وہ بتا مرزے کے باپ کی خطاری، مرزے کے دادے کی خطاری بتا، مرزا کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا. جب وہ خاموش فرما آپ کہیں میں بتاؤں نبی کا باپ کیسا ہوتا ہے، نبی کی ماں کیسی ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ وقت ملا تو اگلا لیکچر جو ہوگا وہ مرزے کے مناظرے کا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کس انداز کے ساتھ، وہ بڑی عجیب تحریک ہے 1901 سے لے کر 1908 تک، اور 8 میں کس طرح مرزا مرا، اس کے بعد اس کا دوسرا خلیفہ، تیسرا خلیفہ، چوتھا خلیفہ، 5واں خلیفہ. انشاءاللہ یہ 3 لیکچر ہوں گے. میں آئندہ پروگرام میں یہ پہلے پوچھوں گا، اگر آپ لوگوں نے میری بات کا جواب دیا تو میں آگے لیکچر دوں گا، ادروائز نہیں دوں گا. اسی کے اوپر کہ مرزا کب پیدا ہوا، کس انداز کے ساتھ. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آج کی گفتگو کو تھوڑا سا لکھ کر آپ کو دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا بھی علم آ جائے. ہو سکتا ہے میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. ادب سے پڑھیں اور پڑھیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمائے بز میں دعا کرنی تھی. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرح